اور وہ کوئی غالباً تفصیلات تو کل سامنے آئیں گی. اندازہ یہ ہے کہ 65 ارب روپے کا یہ ایک پیکج ہے جو دیا جا رہا ہے, جس سے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو انشاءاللہ ریلیف ملے گی in the shape of reduced price of diesel and in the shape of reduction in prices of fertilizers. تو یہ دو چیزیں ہیں جو بھی میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی دیکھیے, ہمارا ایٹ ٹائمز ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس. انڈیا نے فروری میں حرکت کی تھی اور ان کو بڑا مناسب جواب صحیح وقت پہ مل گیا تھا. ہم کوئی بلا وجہ اپنی گفتگو سے ہم کوئی اشتعال پیدا نہیں کرنا چاہتے. ہم جنگوازم میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر ہندیا نے کوئی حماقت کی تو بڑا مناسب جواب کے لیے وہ اس مناسب جواب کا منتظر رہے. مرحوم صاحب, جیسے کہ ابھی ظالم حمید ذات کا پاکستان کا دورہ تھا, صاحب کی میٹنگ میں ہوئی, وہاں پر یہ مارک فریڈ سیٹ جو کہ کچھ کانٹریکٹر ہیں جو وہاں مسنگ ہیں, اور ایک شبہ یہ کہ شاید طالبان ان کو کڈنیپ کیا تھا. تو کیا ظالم حمید ذات نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کی کہ آپ طالبان سے ان کی بازیابی کے لیے بات کریں؟ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں جواب آ گیا نہیں, میں نے سمپل جواب دے دیا آپ کو. جیسے کہ افغانستان میں اس طرح کے جو حالات ہیں, کچھ تشدد کاروائیاں ہیں, کیا گورنمنٹ آف پاکستان طالبان سے مل کے وہاں پر کچھ تشدد کاروائیوں کو کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی خواہش ہے, اور حکومت پاکستان اور دنیا کی خواہش ہے ریڈکشن آف وائلنس, کہ امن کے لیے ایک سازگار ماحول درکار ہے. سازگار ماحول تبھی آئے گا اگر وائلنس میں کمی ہوگی. ٹھیک, اور اس میں سب کو رول پلے کرنا ہے, سب کو, صرف طالبان کو نہیں, سب کو رول پلے کرنا ہے. اور اس میں پاکستان دنیا کو یہ اطلاع کرتا رہا ہے کہ سپوائلرز ہیں. ہم نے کل بھی کہا ہے جہاں ہم ویلکم کرتے ہیں اس پولیٹیکل ایگریمنٹ کو, وہاں میں سپوائلرز کا خدشہ ہے. سپوائلر کون ہے میں آپ کی ثواب دید پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ سپوائلر کون ہے. یہی نزدیک ہی ہے, ہمارے خطے میں ہی ہے کوئی. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لیتا, آپ لے سکتے ہیں, آپ کے قلم میں طاقت ہے, میرے میں نہیں ہے. اچھا, بہرحال سپوائلرز نے رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ دنیا اس کا نوٹس لے گی. داعش کا جو رول ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور اس کا بھی مقابلہ سب کو مل کے کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی قیادت کا جو رویہ ہے وہ بہت ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے بارہا کہا ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے ہم اپنی زبان کے اور قول اور فعل کے پکے ہیں, ہم اس کو آنر کریں گے. مجھے امید ہے کہ اس معاہدے کے بعد اگر پرزنرز ریلیز کے کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جاتا ہے اور انٹرا افغان ڈائلاگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں حالات بہتر ہو جائیں گے اور وائلنس کی ریڈکشن میں بھی خاطر خواہ بہتری آئے گی. کس کی سے؟ دیکھیے, ابھی اخباری خبر ہے, بالکل میری نظر سے بھی گزری ہے, لیکن جب تک اس کا کوئی ہمیں مصدقہ اطلاع نہ ملے کیا سرائی کرنا مناسب نہیں ہے. آپ غالباً ٹیلی ویژن دیکھتے ہوں گے اور آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا کہ مسلسل فلائٹس چل رہی ہیں اور ہم ان کو مسلسل واپس لا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں جو سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں واپس آ چکے ہیں, لیکن تعداد بہت بڑی ہے. ہمارے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 1,10,000 سے بھی زیادہ, اور یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے, نے اپنے آپ کو ہمارے مختلف مشنز میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے جو واپس آنا چاہتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں روزگار کرتے تھے اور ان کا وہ لے آف ہو گئے ہیں,
کچھ لوگ ویسے آنا چاہتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس ہیں واپس آنا چاہتے ہیں, کچھ تبلیغ کے لیے دوست گئے ہوئے تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں, مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں, کچھ علاج کے لیے گئے ہوئے تھے واپس آنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ فارن آفس نے پورا اپنا کام کیا ہوا ہے, اوورسیز منسٹری نے پورا کام کیا ہوا ہے, ایویشن منسٹری کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے باہر سے آنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے کوارنٹین کرنا ہے. جو نیگیٹو ہوگا اس نے اپنے گھر میں کوارنٹین ہونا ہے. جو خدا نہ خواستہ پازیٹیو ہو جاتا ہے اس کو آپ کو سرکاری کوارنٹین میں اس کو رکھنا ہوگا کم از کم 14 دن اور دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہوگا. صرف اس کو نہیں, فرض کیجئے اس سیٹ پہ, سیٹ ہے 3A, اس پہ کوئی سواری بیٹھی تھی اور وہ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو ہو گیا تو اس کے لیفٹ پہ بیٹھا ہوا, اس کے رائٹ پہ بیٹھا ہوا, اس کے آگے اور اس کے پیچھے جتنی سواریاں بیٹھی ہیں ان سب کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی لمیٹیشن ہے. پہلے صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ کھلا تھا. ہم نے اب اسلام آباد کے بعد بڑا زور لگا کے صوبوں کی منتیں کر کے, لٹرلی منتیں کر کے, پنجاب نہیں کھولنا چاہ رہا تھا, پنجاب کی منتیں کر کے کھلوایا, اب لاہور کھل گیا ہے, فیصل آباد کھل گیا ہے, ملتان کھل گیا ہے. سندھ نہیں کھولنا چاہ رہا تھا, سندھ کھل گیا ہے. KPK نہیں کھولنا چاہ رہا تھا, اب پشاور کھل گیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسپریڈ بڑھایا جائے تاکہ لوڈ تقسیم ہو. صرف ایک اسلام آباد لوڈ نہیں لے سکتا تھا, اور اس کی تقسیم کے بعد ہماری جو آمد ہے لوگوں کی اس میں اضافہ ہوا ہے. اگر صوبے ہماری ایک اور ریکویسٹ مان لیں, اور وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کے بعد سیلف کوارنٹین کے لیے وہ آمادگی کا اظہار کر دیں, تو ہم رفتار اور بڑھا سکتے ہیں اور جو سٹرینڈڈ پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ان کو اور تیزی سے واپس لا سکتے ہیں. صوبوں سے اس موضوع پر گفت و شنید جاری ہے. اگر وہ مان گئے تو انشاءاللہ اور بہتری آ جائے گی. جب سے آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے جہانگیر ترین نظر نہیں آ رہے, بتائیں گے کدھر گئے ہیں, نہ پارٹی میں کچھ طرح رول پلے کر پا رہے. اور اسی کے ساتھ ہی سر نیکسٹ کوشچن, وہ FIA کی فرانسک رپورٹ کدھر غائب ہو گئی؟ عمران خان کسی سیاسی مسئلے کا شکار ہو گئے یا وہ رپورٹ FIA کی غلط تھی؟ نہ عمران خان کسی مسئلیت کا شکار ہوئے ہیں اور نہ ہی وہ رپورٹ غائب ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہے وہ رپورٹ سامنے آئی, اس کو پبلک کیا گیا. پاکستان میں رپورٹس کو پبلک کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ رواج ڈالا ہے. اس میں سے کئی سوالات اٹھے تھے اور ان سوالات کے لیے ایک فورینزک آڈٹ کا فیصلہ ہوا تھا. فورینزک آڈٹ کی رپورٹ آنی تھی 25 اپریل کو, لیکن اتنا میٹیریل تھا جس کی چھان بین کرنی تھی, تو ایک اسپیشل ریکویسٹ آئی تھی جو ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ہمیں 3 ہفتے کی مزید مہلت دی جائے. کابینہ نے 3 ہفتے کی مزید مہلت ان کو دی, جو مہلت کل ختم ہوئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت وہ رپورٹ آ سکتی ہے. صاحب ابھی آپ نے اس میٹنگ میں جو ہے اپنے 2-3 باتیں کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کورونا کے حوالے سے ٹائیگر فورس کی بات کی ہے, احساس پروگرام کی بات کی ہے, ملتان ضلع میں احساس پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپریشیٹ بھی کیا کمشنر کو. میری ایک سجیشن ہے کہ وہ لوگ وہ متاثر جن کے تھم امپریشن جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے, وہ نادرا کے دفاتر میں موجود ہیں, وہاں کیپیسٹی کم ہے. نادرا کے کاؤنٹرز میں اضافہ ہو تو کم از کم ان لوگوں کو اس سے پہلے وہ امداد مل سکے. جی, ایک بات کریں گے اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹڈی دل کے بارے میں آپ نے بات کی اور کہا کہ یہ خدشات میں بہت زیادہ اس کے نقصان اب تک بہت ہو چکے ہیں. کیا حکومت کے ذیل غور کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس میں جس سے نقصان ہو چکا ہے ان کے ازالے کے لیے, ان کاشتکاروں کے لیے کوئی ریلیف دیں گے, اور نیکسٹ کیا حکمت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے, جو پہلا سوال ہے آپ کا, اس میں مدر جاوید صاحب, ہم نے نادرا کے آفیسز آپ کے علم میں ہے بند تھے. انہی لوگوں کی شکایت کو دور کرنے کے لیے نادرا کے آفیسز کو کھولا گیا.
تاکہ کچھ ڈیتھ سرٹیفکیٹس جن کے نہیں تھے، جن کے پاس پوری ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، وہ اپنا وہاں سے اپنے جو پیپر ورک ہے مکمل کر سکیں اور جو ان کو کیش گرانٹ ملنی ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اب اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، آپ کی تجویز ہے، اچھی تجویز ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو لوکس کے بارے میں، لوکس کے بارے میں بالکل تشویش ہے۔ 30 سال کے بعد یہ اتنا بڑا حملہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ حملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ بہت سے ممالک اس کی زد میں آئے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان پر اس کا حملہ ہے۔ این ڈی ایم میں اور ضلعی انتظامیہ چاہے سندھ کی ہے یا پنجاب کی ہے اپنی کوششیں جاری کیے ہوئے ہے۔ ابھی ڈی سی صاحب کہہ رہے تھے ابھی مختلف فیلڈز کا دورہ کر کے آئے ہیں اور دیکھ کے آئے ہیں صورتحال کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ میں کل کابینہ کا اجلاس ہے، میں کل کابینہ کے اجلاس میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں کابینہ کو اس پر مزید جو میں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں میں ان کو اعتماد میں لوں گا۔ پرائم منسٹر صاحب نے سید فخر امام جو ہمارے منسٹر ہیں فار فوڈ سیکیورٹی، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں چاروں صوبوں کے جو زراعت کے وزراء ہیں اور جو سیکرٹریز ہیں اس کے ممبرز ہیں، اور وہ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس ساری کیمپین کو اوورسی کر رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ بہت سیریس ہے، بہت گمبھیر ہے اور اس پر مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے پھر باتوں کو ٹوسٹ کیا ہے، نہ کیا کیجیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بلاول کو بھی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا ذرا غور سے بات کو سنو۔ میں نے دیکھیں، میرے تو ہاتھ میں، میں نے تو نکر میں دیکھا ہے اس کو، میں نے تو اس کو اس کیفیت میں دیکھا ہے جب وہ کونے میں کھڑا ہوتا تھا اور جھڑکیاں کھا رہا تھا محترمہ سے، میں نے تو دیکھا ہے، میرا تو بچہ ہے۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ غلط فہمی اور جملے بازی سے حقائق تبدیل مت کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے پیپلز پارٹی کا خاصہ یہ تھا کہ وہ یہ ایک وفاقی جماعت تھی، ہے، کم از کم کہتے تو ہیں، اور جو 73 کا آئین بنایا وہ وفاقی آئین ہے، سب اس پر متفق ہے۔ محترمہ بے نظیر کا جو خاصہ تھا وہ تھا فیڈرلزم، صوبوں کی زنجیر، بے نظیر نعرہ لگایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ وفاق کی علامت کہا کرتے تھے محترمہ کو۔ میں نے اپنی تقریر میں بلاول سے کہا کہ بچہ یہ آپ کا پارٹی کا منشور تھا، آپ اگر صوبائیت کو ہوا دیں گے تو یہ آپ کی پارٹی کے فلسفے کے برعکس ہے۔ پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ میں تعصب کی بو نہیں آنی چاہیے، یہ میں نے کہا۔ قبضہ کسی نے نہیں کرنا۔ اگر وہ پنجاب تشریف لاتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ پنجاب آئیں، لوگوں سے ملیں، اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں، ان کا حق ہے۔ سندھ پہ جانے کے لیے ہمیں ان سے این او سی نہیں چاہیے، کوئی ویزا درکار نہیں ہے۔ میں نے اگر سندھ جانا ہے تو مجھے ان کی اجازت درکار نہیں ہے، انشاءاللہ جائیں گے۔ تحریک انصاف پہلے خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا وہاں پولیٹیکل بیس بنایا، ہم وفاق میں آئے، اور سندھ میں بھی جانا ہمارا استحقاق ہے بھائی، ہم وفاقی بات ہی ہیں۔ لیکن آج ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، آج ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک نیشنل ایشو ہے، ایک نیشنل کرائسس ہے، اس کے لیے ایک نیشنل رسپانس درکار ہے۔ اس نیشنل رسپانس میں آپ پروونشل پروکیلزم کا فروغ نہ دیں، یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا اس وقت ایک پاکستان کارڈ کی ضرورت ہے، سندھ کارڈ مت کھیلیں اس سٹیج پر۔ یار کسی اور کو بھی موقع دو نا بھائی، آپ لے لیں، بخاری صاحب آپ لیں، پھر آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جی سر۔
ملتان میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا اور ہم چاہتے ہیں